27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفینا، پھر پیچھے بھیجے ہم نے، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، برسولنا، اپنے کئی رسول، وقفینا، اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے، بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ، اور ہم نے انہیں عطا کی، الانجیل، انجیل، وجعلنا، اور رکھ دی ہم نے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی ان کی، رأفتاً، نرمی، ورحمہ، اور مہربانی۔ کل کی آیات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے یعنی آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو انجیل بھی دی، اور ان لوگوں کے ماننے والوں کی ایک خصوصیت بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکاروں کے دلوں میں اللہ نے نرمی اور مہربانی کو رکھ دیا، آپس میں محبت تھی اور دوسروں پر رحم کھاتے تھے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑے نرم مزاج تھے، تعلیم بھی نرمی کی دیتے تھے۔ انجیلیں 7 بنی ہوئی ہیں، ان میں سے انجیل متی اور انجیل لوکا کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کتنی نرم تھیں۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے کوٹ اتار کر لے جائے تو تم کرتا بھی اتار کر دے دو، اور اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ تو ان کی طبیعت میں اتنی نرمی تھی، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ نے نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ مگر آج کل کے جو عیسائی ہیں یہ برائے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنے ہیں، ان کی تعلیمات میں ان لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت جس کو انہوں نے گھڑا، ما کتبناہا، نہیں فرض کی تھی ہم نے، علیہم، ان پر، الا ابتغاء، مگر تلاش کرنے کے لیے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی، فما رعوہا، پس نہیں رعایت کی انہوں نے اس کی، حق رعایتہا،
جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں نرمی اور مہربانی مقرر فرمائی کہ وہ لوگ آپس میں محبت والے تھے اور دوسروں پر رحم کرنے والے تھے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، مگر رہبانیت ان لوگوں نے خود نکالی تھی۔ رہبانیت کا مطلب ترک دنیا کو چھوڑ دینا، صرف اللہ اللہ کرنا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے انسان اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو اللہ نے اس چیز کا حکم نہ عیسائیوں کو بھی نہیں دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی چیز ہے، ان کی بدعت ہے۔ تو رہبانیت سے ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، لیکن وہ اس کے بجائے خرابیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ رہبانیت کا مطلب ترک دنیا کو چھوڑ چھاڑ دو، ترک لذتوں والی چیزوں کو چھوڑ دو، ترک نکاح کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی کوئی دنیا میں معاملات ہیں، معاشرت ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف عبادت کے پیچھے لگ جاؤ، یہ رہبانیت ہے۔ اور اسلام میں، دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگائے، دنیا داری کو چھوڑ دے، اور اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسے رہبانیت کہا جاتا ہے، اور یہ کسی مذہب کے اندر بھی نہیں تھی، نہ عیسائیت میں مشروع تھی، نہ امت محمدیہ کے اندر ہے۔ عیسائیوں نے یہ خود گڑھ لی تھی کہ یوں عبادت کرو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس امت کے لیے بھی یہ رہبانیت کا راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا یا معاش کا انتظام نہ کرنا، مخلوق پر نظر رکھنا، مانگ کر کھانا، اہل و عیال کے، بیوی بچوں کے، خاندان پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جیسے اسلام نے، شریعت نے حکم دیا ہے۔ حرام مال سے بچیں، لباس پہنے، اسراف نہ کریں، ظلم و ستم نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں۔ اگر کوئی اچھا لباس پہنے تو بھی جائز ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان سادگی اختیار کرے، معمولی لباس پہنتا ہے تو بھی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی بہت پسند تھی۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہوتا تھا، سادگی والا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا، جس آدمی نے قدرت ہوتے ہوئے خوبصورتی کا کپڑا، عمدہ کپڑا تواضع کی وجہ سے پہننا چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود وہ سادگی کی زندگی، سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے گندے پھٹے پرانے کپڑے اور ٹیچر بن جائے، یہ مطلب نہیں، سادگی کی زندگی باوجود قدرت کے انسان گزارتا ہے۔ حدیث میں فرمایا اللہ اسے کرامت کا جوڑا پہنائیں گے، اور فرمایا جس آدمی نے اللہ کے لیے نکاح کیا اللہ اسے شاہانہ تاج پہنائیں گے۔ تو سادہ کپڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لیے، اگر کوئی انسان سادہ کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ لوگوں سے سوال کرنے کے لیے یا اپنی بزرگی اور درویشی کا رنگ جمانے کے لیے، یہ ناجائز ہے۔ اس کو دنیا کے طلب کا ذریعہ بنانا مقصود نہ ہو، سادگی اس لیے بھی نہ ہو
کہ آدمی بزرگ لگے اپنی درویشی کا رنگ جمائے اور سادہ کپڑے پہن کے لوگوں سے سوال کا مطالبہ کرے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ کے اندر اعتدال ہے، افراط اور تفریط سے بچے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خدمت میں آئے اور مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی پاک کی بیویوں سے یہ معلوم کریں کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی، ہمیں پتہ چلے کہ جو نبی پاک کرتے تھے ہم وہی کریں۔ جب ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی عبادات کو بیان کیا، جو 3 لوگ آئے تھے انہوں نے کم سمجھا عبادت کو اور کہنے لگے کہ نبی پاک تو معصوم ہیں، ان سے تو کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ وہاں پر ایک بندے نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں جب تک زندہ ہوں پوری زندگی رات کو نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے یہ قسم کھائی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا، اور تیسرے نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، بس عبادت میں لگے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کی معلوم ہوئی 3 آدمیوں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم سے بڑھ کر متقی میں ہوں، اور میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور اسی طریقے سے روزے نہیں بھی رکھتا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ساری زندگی روزے ہی رکھنے ہیں، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں روزے، اور راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر بھلے کون اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان 3 حضرات جو آئے تھے ان کی اس بات پر آقا نے رد فرمایا کہ اپنی طرف سے طریقہ یہ درست نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے رہبانیت کا طریقہ اختیار کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت محمدی آسان ہے۔ اب آسان کا مطلب کیا ہے کہ عمل کرنے والے عمل اس پہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے والے عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے شریعت محمدی کے آسان ہونے کا کہ عمل کرنے والا کوئی کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہے سفر کرو، حکم بدل جاتا ہے۔ روزہ ہے رکھو، نہیں تو سفر میں ہو، تکلیف ہے، بیماری ہے، حکم بدل جاتا ہے۔ آسانی ہے، بیمار کو بیمار کے حساب سے شریعت نے عمل کرنے کا کہا ہے، اور پانی سردی ہے، بیمار آدمی ہے، استعمال کرنا، گرم پانی بھی نہیں کر سکتا استعمال، تو شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ شریعت محمدی کے آسان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عمل کرنے والے عمل کر سکتے ہیں اس پہ۔ یہ نہیں ہے کہ نفس کی خواہش کے مطابق جو چاہے انسان کرے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ نفس کے مطابق، نفس تو چاہتا ہی نہیں ہے کسی چیز کے لیے، عبادت کے لیے خاص طور پر، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر حلال حرام بیان نہ ہوتے، نہ نماز فرض ہوتی، نہ جہاد، اور نہ ہی روزے کا حکم ہوتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد پر تھے، غزوے پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہ ایک غار آئی، اور غار کے آس پاس بڑا سبزہ بھی تھا اور پانی کی جگہ بھی تھی، پانی بھی بڑا تھا۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ادھر ہی ٹھہر جاتا ہوں، بس غار ہی کے اندر میں اپنا بسیرا کر لیتا ہوں اور بس اللہ اللہ کرتا رہوں گا، عبادت کروں گا،
اور اس مقصد کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، بس میں اس غار میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں بھیجا گیا، میں ایسی شریعت لے کر آیا جو بالکل سیدھی ہے، آسان ہے میری شریعت۔ آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہاد کی صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی نماز سے افضل ہے۔ تو اس لیے میرا جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں، اپنی طرف سے ہر چیز کو عبادت بنا لینا یا جو خود بندے کو اچھی لگے شریعت سے ثابت نہ ہو، یہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں رہبانیت کو بیان کیا کہ یہ رہبانیت عیسائیوں کی اپنی گڑی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی تھی۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم، پھر پیچھے بھیجے ہم نے ان کے نقش قدم پر، برسولنا اپنے کئی رسول، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے بعد ہم نے کئی نبی بھیجے، اور بالکل آخر میں بنی اسرائیل میں وقفینا، اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، وجعلنا، اور رکھ دی ہم نے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی، رأفۃ ورحمہ، نرمی اور مہربانی، ورہبانیت، اور رہبانیت، ابتدعوہا، جس کو انہوں نے گڑھ لیا، ما کتبناہا، نہیں فرض کی تھی ہم نے، علیہم ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر تلاش کرنے اللہ کی خوشنودی، فما رعوہا، نہ رعایت کی انہوں نے اس کی، حق رعایتہا، جیسا کہ حق تھا اس کی رعایت کا۔ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے، رہبانیت کا راستہ اختیار کیا کہ اللہ کو راضی کریں گے، اور ان لوگوں نے نکاح سے دور ہوئے، بس کنیسے کے اندر اللہ اللہ کرنے لگ گئے، الٹا گناہ کے اندر پڑ گئے وہ لوگ، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا اپنا طریقہ تھا۔ اور یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کے اندر بھی یہ عیسائی ایک پادری تھا، اب ان کے ہاں یہ اپنے جذبات کو بس قابو کرو، یہ ان کے ہاں رہبانیت اور زیادہ ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کے ہاں چونکہ رائبہ بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال ویلنٹائن جو پادری تھا یہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا، اور اصل جو مقصد تھا رہبانیت کا وہ اس پہ نہ اڑ سکے، اس لیے کہ یہ طریقہ عبادت کا ٹھیک ہی نہیں تھا، اپنی طرف سے گڑا ہوا تھا، گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور لوگوں نے پکڑ کے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ بعد والے لوگ اس دن کو ویلنٹائن ڈے منانے لگے، اور شہید محبت کا نام دے کر ان کو اور وہ لوگوں کے اندر یہ چیز آ گئی۔ تو اصل یہ اسی چیز کا رہبانیت کا انجام تھا جو ان لوگوں نے خود گڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے بھی فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا، انہوں نے رعایت نہ کی اس کی جیسا کہ اس کی رعایت کا حق تھا۔ فآتینا الذین، پس ہم نے دیا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، منہم ان میں سے، اجرہم ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ اللہ عمل کی توفیق۔